بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، رمضان المبارک اپنی برکتیں لٹاتا ہوا اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ رمضان المبارک جہاں ہمیں متقی بنانے کے لیے تشریف لایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی آمد کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کر لیں۔ رمضان المبارک میں کیونکہ ہر شخص کا رجحان نیکی کی طرف ہے، اور جو سرکش نفس ہے اس کو سمجھانا اور اس نفس کو نیکی کی طرف راغب کرنا، یہ رمضان میں دیگر دنوں کی نسبت آسان ہے۔ جیسے عام مثل مشہور ہے کہ لوہا جب گرم ہوتا ہے تو اس کو جس طرف مرضی، جس طرف چاہے اس کو مولڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کل رمضان المبارک کے موسم میں کیونکہ ایک نیکیوں کا جذبہ ملا ہوتا ہے، تو ان دنوں اپنے آپ کو نیکی کی طرف لانا، اپنے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کرنا اور نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو مائل کرنا یہ آسان ہے۔ بڑے سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں مگر اخلاق اچھے کوئی نہیں ہے۔ بڑے سارے لوگ ایسے ہیں عبادات میں آپ کو وہ نظر آئیں گے، تلاوت کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، مگر جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کا انداز اچھا نہیں ہوتا، ان کو گفتگو کرنے کے وہ آداب نہیں پتہ جو ایک مسلمان کو گفتگو کرنے کے آداب ہونے چاہیے۔ اگر کسی سے کوئی معاملہ طے کریں گے تو معاملہ طے کرنے کا انداز اچھا نہیں ہوگا، معاملہ درست طریقے سے طے نہیں کریں گے، کوئی خرید و فروخت کریں گے تو وہ بھی انداز اسلامی نہیں ہوگا۔ تو ایسی عبادات جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ، مگر چونکہ ہماری شریعت مطہرہ کو اگر تقسیم کیا جائے تو ہماری شریعت مطہرہ میں اگر اس کو 100% کے حوالے سے دیکھا جائے تو عبادات صرف 25% ہیں، باقی 75% جو ہیں وہ معاملات ہیں۔ یعنی ایک دن میں 5 نمازیں صرف رب تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض فرمائی ہیں، ان کے علاوہ کوئی فرض عبادت نہیں ہے۔ روزے اگر فرض ہوتے ہیں تو وہ بھی 1 ماہ پورے سال کے بعد۔ تو 5 نمازیں اگر ادا کی جائیں تو کل وقت جو ہے وہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ تو 1.5 گھنٹہ 24 گھنٹوں میں سے 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ فرض عبادت کے لیے، اور باقی کے جو ہمارے پاس 22.5 گھنٹے ہیں وہ ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے یا معاملات میں گزرتے ہیں۔ معاملات سے مراد ایک شخص جو ہے وہ اگر بیٹا ہے تو والدین کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے، اگر وہ تاجر ہے تو تجارت کا انداز اس کا کیسا ہے، اگر وہ شوہر ہے تو اس کا بیوی کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک یا بیوی کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ اسی طرح اگر وہ باپ ہے تو بچوں کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، اگر وہ کاروبار کرنے والا شخص ہے تو اس کا انداز تجارت کیسا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جن کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم صرف اور صرف ایک معاملہ سیکھ لیتے ہیں، دکان پہ جانا ہے اور یہ انداز ہے تجارت کا، اور بس اسی انداز میں چلنا ہے، نہ پراپر انداز سے سیکھا جاتا ہے، نہ ہم نے اخلاقیات کی پراپر انداز میں صحیح انداز میں تعلیم لی، نہ ہی جو ہے وہ یہ ہمارے ہاں جستجو بھی نہیں پائی جاتی کہ آئے اخلاقیات کو درست کرنے کے لیے فلاں عالم صاحب کے پاس چلتے ہیں تاکہ ان سے درس وغیرہ لیا جائے۔ تو رمضان المبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ایسی موجود ہیں جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں اس حوالے سے کہ ہماری عادات اسلامی قدروں کے مطابق ہو جائے۔ آج تعلیم عام ہوتی نظر آتی ہے، بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ بھی آپ کو ملیں گے، مگر اخلاقی قدریں جو ہیں وہ نہیں ان کے اندر بھی پائی جاتی۔ بڑے سارے لوگ پہلے پریشان ہوا کرتے تھے کہ بچوں کو تعلیم دینی ہے، آج تعلیم یافتہ لوگ بڑے بد اخلاق قسم کے، میں نے خود ذاتی طور پہ دیکھے کہ ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر کے پاس جانا ہوا تھا، تو وہ ڈاکٹر جو ہے وہ لاہور سے گجرانوالہ کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں آ کے بیٹھتا تھا، معدے کا اسٹامک کا ڈاکٹر ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کے پاس ہم لوگ بھی موجود تھے، تو ایک بزرگ آئے، انہوں نے چیک اپ ہم سے پہلے کروا لیا تھا۔ تو بزرگ کہنے لگے بیٹا میں بڑا کمزور آدمی ہوں، میں بڑا غریب آدمی ہوں، تو بیٹا یہ دوائیاں میں نے پتہ کی ہیں،
اور آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جب میں یا ہم لوگ جب میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں تو میں حقیقت بات ہے میں زیادہ تر لوگوں کے انداز کو دیکھتا رہتا ہوں. میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کے انداز کو دیکھا جائے, اور معاشرے سے جتنا سیکھا جاتا ہے اتنا شاید بندہ کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا. تو بڑے سارے لوگ آتے ہیں دوائی خریدنے کا, ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ ذرا مجھے پتہ کر دیں کہ یہ دوائی کتنے کی آئے گی, اور جب میڈیکل سٹور والا پتہ کر کے بتاتا ہے جی یہ دوائی اتنے کی آئے گی تو پھر کہتے ہیں چلو ایسا کرو کہ مجھے 5 دن کی دوائی بنا دو, 8 دن کی دوائی بنا دو. تو وہ بابا جی کہنے لگے کہ میں نے پتہ کیا ہے کہ یہ دوائی بڑی مہنگی دوائی ہے, تو بیٹا ایسا کرو کہ یہ دوائی ذرا سستی لکھ دو تاکہ میں ذرا تھوڑا غریب آدمی ہوں, میری طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے, تو چلو ذرا جیب بھی ہلکی نہ ہو. تو وہ جو ڈاکٹر تھا, اچھا سن لیں کہ ڈاکٹر بننے کے لیے کم از کم جو ہے وہ بچے کو 16-17 سال جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے. میٹرک کرتا ہے, پھر اس کے بعد ایف ایس سی کرتا ہے, ایف ایس سی کرنے کے بعد 4 سال کا اس کا ایم بی بی ایس ہوتا ہے, 10 سال کی وہ, اور 2 12 اور 4 16 سال بعد وہ ڈاکٹر بنتا ہے, اور 1 سال اس کی پریکٹس ہوتی ہے جس کو ہاؤس جاب کہا جاتا ہے. یعنی 17 سال پڑھائی پڑھنے کے بعد وہ ڈاکٹر بنتا ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے فائل اٹھائی اور یوں پھینکی اور کہنے لگے بابا جی دوائی لینی ہے تو لیں, آپ میرا سر نہ کھائیں, بڑے سارے مریض ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, میں لاہور سے آیا ہوں, میں نے کل واپس چلے جانا ہے. تو یہ کیا انداز ہے, یہ تعلیم ملی اس شخص کو, اس نے یہ انداز سیکھا, اور ایسے لوگوں کی کوئی کمی بھی ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. اور ویسے وہ بیچارے بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ جاتے ہیں مگر ان کی اخلاقیات جو ہیں وہ چھوٹے بچے سے بھی کم ہوتی ہیں. تو یہ اخلاقیات کا درس یہ ہمیں کب ملے گا, یہ ہم کب اخلاقی طور پہ مضبوط ہوں گے, جب ہمارا رجحان دین کی طرف بڑھے گا, جب ہم نفس اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, جب ہمارا انداز سوچ جو ہے وہ دینی ہو جائے گا. تو آئیے سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا, 2 طرح کی حدیث ملتی ہیں, بہترین شخص فلاں اس طرح کا ہوتا ہے اور بدترین شخص اس طرح کا ہوتا ہے. تو میں 2 حدیثیں لے کے آیا ہوں. ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا بہترین شخص, اور دوسرا فرمایا کہ بدترین شخص. سب سے پہلے سنتے کہ بہترین شخص جس کو ارشاد فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, حضور نے فرمایا بہترین شخص وہ ہے کہ جس سے غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے. دیر سے, بڑا غصہ جو ہے وہ بڑی دیر کے بعد اس کو غصہ آتا ہے, اور چلا بھی فوراً جلدی چلا جاتا ہے. بڑے سا 3-4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو, بعض لوگ ایسے جن کو جلدی غصہ آ جاتا ہے اور چلا بھی جلدی جاتا ہے. بعض لوگوں کو غصہ دیر سے آتا ہے اور دیر سے ہی جاتا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو غصہ جو ہے وہ جلدی آ جاتا ہے اور جاتا دیر سے ہے. ایسے لوگوں کو بدترین لوگ کہا گیا ہے. تو یہ غصہ جو ہے یہ ایک انسان کی فطری عمل ہے. جب اس کی مرضی کے خلاف کوئی بھی عمل ہو تو اس کو غصہ آ جاتا ہے. غصہ آ جانا اچھی بات ہے, غصہ آ جانا جو ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے, غصہ آنا چاہیے. دیکھیں اگر ایک شخص جو ہے وہ جنگ کی حالت میں ہے اور غیر مسلموں کے ساتھ برسر پیکار ہے, اب ایسے شخص کو غصہ ہی نہیں آ رہا تو وہ کیسے کفار سے جنگ لڑے گا؟ غصہ آ جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے, غصے کو سنبھالنا, غصہ کہاں پہ نافذ العمل کرنا ہے اور کہاں پہ اس کو کنٹرول کرنا ہے. اصل تو چیز, اصل تعلیم یہ ہے کہ غصے کا استعمال کہاں کرنا ہے. ایک انٹرنیشنل سروے ہوا, بی بی سی کی رپورٹ ہے, میں رات کو ہی پڑھ رہا تھا کہ پوری دنیا میں سروے ہوا کہ دنیا کے ممالک میں کون سے ممالک ایسے ہیں جہاں کے لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے. تو ماشاءاللہ سے ہمارے پاکستان کا 10واں نمبر ہے کہ جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے. ہمارے ہاں بڑے سارے مسائل جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ اگر بعد میں پوچھا جائے کوئی جرم ہو جائے, مجرموں سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں بس مجھے غصہ آ گیا تھا, میں نے یہ عمل اس وجہ سے کیا, مجھے بڑا غصہ آ گیا تھا. اور رسول نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنو سب سے طاقتور پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے, پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے, بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے, غصے کو پی جانے والا. اس کے خلاف ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اگر ہمارا کوئی قریبی کسی معاملے میں آ جاتا ہے, کوئی بیٹا ہے, بھائی ہے, تو اس کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے نا
تو یہ ذرا اس کو جوابی کارروائی کرنے میں تھوڑی سی کمی رہ جائے نا تو ہم اس کو بٹھا کے سمجھاتے ہیں بیٹا تو نے تھپڑ کیوں نہیں مارا اس کو، بیٹا تو نے اس کا جواب پورے انداز میں دے کے آنا تھا نا، یہ تو اچھی بات نہیں نا، تو میرا بیٹا اور بزدل ہو جائے، یہ تو بزدلی والی کام کیا تو نے اس کو پورا جواب دینا تھا، اس نے تمہیں ایک تھپڑ مارا تم نے 5 تھپڑ مار کے آنے تھے۔ مگر حضور کیا فرماتے، حضور فرماتے جس نے غصے کو کنٹرول کر لیا وہ بڑا پہلوان، جس ہم سمجھتے ہیں وہ بزدل ہے، ہمارے ہاں ایسے شخص کو بزدل سمجھا جاتا ہے، یار وہ دیکھو فلاں شخص اتنی گالیاں دے رہا ہے اس کو، فلاں شخص جو ہے وہ اس کو اتنا جو ہے وہ برا کہہ رہا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو برا کہہ رہا ہے، یہ بول ہی نہیں رہا، یہ کتنا خاموشی سے بیٹھا، کتنا یہ شخص جو ہے وہ بزدل شخص ہے، اس کو غصے ہی نہیں آ رہا۔ تو ہمارے ہاں ایسے شخص کو بزدل کہا جاتا ہے جو غصے کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، مگر شریعت ایسے شخص کو جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ اچھا شخص ہے، یہ پہلوان ہے کہ جس نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ غصے کو کنٹرول کرنا اصل پہلوانی یہ ہے جس کی پریکٹس کی جاتی ہے، جس کے لیے ہمیں بڑی لمبی چوڑی مشق کی ضرورت ہے۔ اور جو شخص غصہ زیادہ کرتے ہیں کبھی بیٹھ کے سوچا کریں کہ مجھے کن وجوہات کی بنا پہ غصہ زیادہ آتا ہے، ان وجوہات کو جو ہے وہ دیکھیں، ان میں سے اگر تو اس کو دین کی وجہ سے غصہ آتا ہے، بیٹے نے نماز نہیں پڑھی، قضا کر دی، غصہ آ گیا، ایسا غصہ آنا ضروری ہے، اچھا ہے، اور اس کو جو ہے وہ تھوڑی بہت سزا دینا یہ ضروری ہے، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے تو فَاضْرِبُوهُ، اس کو مار کے نماز پڑھایا کرو۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ غصہ آنا ضروری ہے، اور اگر غصہ آ رہا ہے بس ایسے ہی غصہ برائے غصہ، تو پھر ایسے غصے کو ختم کرنے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہ غصہ جو ہے وہ انسان کو روحانی طور پر بھی نقصان پہنچاتا ہے اور جسمانی طور پر بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ روحانی طور پر جو نقصان پہنچتے ہیں ان میں سے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کا فہم و ادراک، انسان کی سوچ سمجھ کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، انسان کی عقل کو مجروح کر کے رکھ دیتا ہے یہ غصہ۔ اور جو جسمانی نقصان ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان بلڈ پریشر کا جو ہے وہ مریض بن جاتا ہے، کیونکہ غصہ جو ہے وہ فشار خون کو بڑھاتا ہے، انسان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، کیونکہ غصے کی وجہ سے خون کا بہاؤ تیز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے دماغ کی شریان پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک کا اندیشہ ہوتا ہے، اور فالج کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ علماء نے بھی لکھا ہے اور آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے۔ تو لہٰذا یہ غصہ جو ہے اس کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہے۔ یہ رمضان میں لوہا گرم ہے، رمضان میں لوہا گرم ہے، اس لوہے کو جس طرف چاہیں گے آپ مولڈ کر سکتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا بہترین وہ شخص ہے کہ جس کو غصہ دیر سے آئے اور چلا بھی جلدی جائے۔ اور پھر آئیے دوسرا شخص سنتے ہیں کہ بدترین شخص کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جاہلانہ رسم کیا ہوتی تھی؟ تعصب پسندی، تعصب کہتے ہیں عصبیت پسندی، یعنی اپنی برادری کا ہی ساتھ دینا ہے۔ ہماری برادری اگر غلط بھی ہے، جس گروہ سے میرا تعلق ہے اگر وہ غلط بھی ہے تو میں نے ساتھ ہی نہیں کوئی دینا ہے۔ یہ اس کو تعصب بھی کہتے ہیں، اس کو عصبیت بھی کہتے ہیں، یعنی حق کا ساتھ نہیں دینا، میں نے ساتھ اپنے بندوں کا دینا، اپنی برادری کا دینا ہے، اپنے قبیلے کا دینا ہے، اگرچہ وہ ظالم ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو لوگ بدترین درجے میں ہوں گے وہ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کیا ہوگا۔ دوسرے کی دنیا کو بچاتے ہوئے اپنی آخرت کو تباہ کر لیتے ہیں۔ تو حمایت کا جو درست طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا قریبی، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کا کوئی بڑا قریبی ہے، آپ کے برادری ہے، تو اگر تو وہ شخص حق پہ ہے تو حق کی بنیاد پہ ساتھ دینا چاہیے۔ اگر تو وہ انصاف کا متقاضی ہے، اگر اس کو انصاف چاہیے اور اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو پھر اس کا ساتھ دینا یہ ضروری ہے۔ تو اگر وہ شخص جو ہے وہ غلط ہے تو پھر غلط کا ساتھ دینا جو ہے یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ظالم کے ساتھ آپ نے مدد کی اس کے ظلم میں، تو اس کو بھی اتنا ہی جو ہے وہ عذاب ہوگا جتنا ظالم کو ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ایک اور ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، اگرچہ وہ ظالم ہو، اگرچہ وہ مظلوم ہو۔
صحابہ نے عرض کیا حضور مظلوم ہو تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے اور ہم اس کی مدد کریں تاکہ اس کا ظلم سے اس کو بچایا جا سکے. حضور اگر وہ ظالم ہے تو پھر اس کی مدد کیسے کریں؟ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا اگر وہ ظالم ہے تو اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، اس کو ظلم سے روکو، اس کو منع کرو کہ وہ ظلم نہ کیا کرے. تو لہٰذا یہ بدترین شخص ہوگا کہ جو کسی کی حمایت، کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دے. تو اسی حوالے سے میں پڑھ رہا تھا کہ آج کل دیکھیں ہماری صورتحال یہ ہے کہ سیاسی پارٹیز کا دور ہے، ہر طرف جو ہے وہ گرما گرمی ہے. لوگ ایک اپنی سیاسی پارٹی دوسری سیاسی پارٹی کی طرف جو ہے وہ بڑی زور شور کے ساتھ حمایت کرتے ہیں. مگر میرا اور آپ کا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ یہ لوگ جب ہم لوگوں سے ووٹ وغیرہ حاصل کر کے پاور میں آ جاتے ہیں تو جب یہ پاور میں آتے ہیں تو کیا یہ ان کا طرز حکومت حضرت عمر فاروق اعظم جیسا ہوتا ہے؟ کیا ان کا طرز حکومت حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جیسا ہوتا ہے؟ ہمارے ووٹوں کی وجہ سے جب یہ پاور میں آتے ہیں تو بڑے سارے لوگوں کو ہم نے بکتے ہوئے بھی دیکھا. خاص ٹریڈنگ میں کروڑوں روپے لے کے بک جاتے ہیں. بڑے سارے لوگوں کو اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا ہے. بڑے سارے لوگوں کو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے ووٹوں سے ایم پی اے یا ایم این اے بنا ہوا شخص بعد میں پتہ چلتا ہے کروڑوں کی کرپشن کی اس شخص نے، تو ہم نے اس کی دنیا بچانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دی. ہم اس کے لیے ووٹوں کی لوگوں سے جا کے ووٹ مانگتے تھے، آؤ جی ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، ہماری برادری کا کینڈیڈیٹ ہے، ہمارا یہ. ہم نے اس کی حمایت کی اس کی دنیا بہتر کرنے کے لیے، مگر افسوس کہ اس نے اس امانت کا مان نہ رکھا اور ہمیں بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ جہنم کا حقدار بنوا دیا، کیونکہ ہم نے اس کی حمایت کی تھی اور ہماری حمایت کی وجہ سے وہ ایک منصب پہ پہنچا اور پھر اس نے اپنی دنیا کو بھی برباد کیا اور اپنے دین کو بھی برباد کیا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ بدترین ہے وہ شخص جو کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حمایت اس صورت میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اس رب